السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا انشاءاللہ الرحمن آج ہم تذکرہ کریں گے۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہ سارا اختلاف عیسوی تقویم کی وجہ سے ہے، لہٰذا اس کے اوپر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، یہ بات مسلمہ ہے اور صحیح حدیث سے ثابت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن پیدا ہوئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان بھی کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں میں سے بنی اسماعیل کا چناؤ کیا اور ان میں سے کنانہ کا انتخاب کیا۔ کنانہ میں سے اللہ رب العزت نے قریش کو منتخب کیا، اور قریش کے خاندانوں میں اللہ رب العزت نے بنو ہاشم کو چن کر مجھے فضیلت سے، فوقیت سے اور برتری سے نوازا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اور آپ کی پیدائش یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دنیا کے رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے جس جگہ پر آپ کا انتخاب فرمایا، وہاں پر جو اخلاقی حالات تھے وہ ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ بیان کرتی ہیں کہ جب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، ان کی ولادت ہوئی، تو میرے جسم سے ایک نور نکلا، اور وہ نور اس قدر دور تک اور اس قدر روشن تھا کہ ملک شام کے محلات وہ بھی روشن ہو گئے۔ اور بعض مشہور روایات میں ذکر ہے، صحت کے اعتبار سے یہ روایات درست نہیں ہیں، لیکن مشہور روایات میں یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتے ہی کسی کے جو ہے وہ کسی محل کے کسرا کے 14 کنکر گر گئے، اور اسی طرح سے دریائے ساوا کا پانی خشک ہو گیا، کتنے ہی گرجے تھے وہ منہدم ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے جو آگ جل رہی تھی مجوسیوں کی، جو کتنے ہی ہزار سالوں سے جس کو بجھنے نہیں دیا گیا تھا، وہ بھی ایک دم سے بجھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا عبد المطلب کو دی گئی تو وہ بڑے شاداں و فرحاں اپنے اس پوتے کا دیدار کرنے کے لیے تشریف لائے، اور آتے ہی عربیوں کے اندر جو ایک نیا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے رکھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ عبد المطلب یہ بات کیوں ہے کہ آپ نے اس کا نام محمد رکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس کی تعریف آسمانوں پر بھی کی جائے اور اس کی تعریف زمین پر بھی کی جائے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے بعد جس عورت نے سب سے پہلے آپ کو دودھ پلایا وہ آپ کی اپنی سگی والدہ سیدہ آمنہ تھی، اور ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی لونڈی فوبیا نے دودھ پلایا، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور آگے ماں جن کا انشاءاللہ الرحمن ہم ذکر کرنے والے ہیں، سیدہ حلیمہ، جن کا تعلق بنی سعد سے تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں کہلائیں۔ ان کی کہانی انہی کی زبانی ہم سنتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں اپنے خامند کے ساتھ ایک انتہائی لاچار اور کمزور بچے کو لے کر آئی، وہ ہمارا اپنا سگا بیٹا تھا، لیکن ہمارے اوپر حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ کھانے کو کچھ موجود نہیں تھا، میرا اپنا سینہ خالی تھا، اور بچہ رات بھر بلکتا رہتا، اس کے پاس چونکہ خوراک کا کوئی انتظام نہیں تھا، اس لیے اس بچے کی حالت بھی بڑی پتلی تھی۔ خیر، ہم نے اونے پونے ہو کر بڑی مشکل سے جب ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ ہم مکہ کے اندر جا کر بچوں کو لیں گے۔ اصل میں عربیوں کا یہ رواج تھا کہ وہ جب بچے پیدا ہوتے تو ان کو گاؤں کے اندر بیچ دیا کرتے تھے تاکہ وہ مضبوط اور کڑیل جوان بنے، اور ان کی عربی بھی اچھی مضبوط اور اچھی خاصی ہو جائے، تاکہ بڑے ہو کر وہ اچھے شاہ سوار بھی بن سکیں اور اپنی زبان کے اندر مہارت حاصل کر سکیں، کیونکہ عربیوں کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ شعر اور ادب کے اوپر بحث کی جاتی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ عربیوں کے
علم کے آدھی جو قیمت ہے، آدھی چیز شعروں کے اوپر چلی گئی کہ سارے لوگوں نے زیادہ تر شعر ہی کہے ہیں۔ یہ لوگ ادب سے بڑا شغف رکھتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو کسی طرح آیات کے آخر پر نون ہے، کبھی آخر پہ 2 زبریں ہیں، اور کبھی کسی طریقے سے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور ساتھ میں اس کا یہ چیلنج بھی کر دیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن کے جیسی آپ ایک صورت بنا کر کے دکھا دیں تو ہم آپ کو تسلیم کر لیں گے، لیکن فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تم کر سکتے ہو، نہ کر سکتے تھے، نہ کر سکو گے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والے قرآن کا یہ ایک اعجاز بھی ہے۔ کہتی ہیں کہ ہم لوگ اپنی ایک لاغر اور لاچار اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس قدر کمزور تھی، اس قدر کمزور تھی کہ پورا قافلہ اس سے عاجز آ گیا۔ کوئی جو ہے وہ سارے بندے ہی پریشان تھے کہ یہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس بندے نے، اس عورت نے ہم سب کو پیچھے رکھا ہوا ہے۔ خیر بڑی مشکل سے کہتی ہیں کہ ہم وہاں پر مکہ میں پہنچے، اور وہاں پر جا کر جب ہم نے سارے بچوں کو دیکھا تو وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے والا کوئی بھی نہیں تھا، اور جب لینے والا کوئی نہیں تھا تو سارے لوگوں کے زبان پر ایک ہی بات تھی کہ ہم اس بچے کو کیوں کر لیں، کیوں اس بچے کا باپ ہی موجود نہیں ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی وفات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ تو خیر کہتی ہیں کہ سارے لوگ یہی بات کہتے تھے کہ ہم اس یتیم بچے کو کیوں لیں، کیونکہ اس کا باپ ہی موجود نہیں ہے، اور عربیوں کا یہ طریقہ تھا، ایسی عورتوں کا اور ایسے لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ یہ اس بچے کو لیا کرتے تھے جس کا باپ زندہ ہوتا تھا، تاکہ بعد میں اس سے خصوصی انعام وصول کر سکیں۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ الرحمن ہم اس کے متعلق اگلی ملاقات میں دیکھیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔